الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امامنا المنتظر والحجۃ الثانی عشر روحی وارواح العالمین لترا بمقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ عزیزو، بقیت اللہ ٹی وی پر بقیت اللہ کا تذکرہ کائنات میں عظیم سعادت ہے۔ اللہ کی آخری حجت کا تذکرہ، زمین و آسمان اور کائنات جس کے وجود کے صدقے قائم ہے، جو دین کے ارکان اور دین کا محافظ اور جس کو ماننا ہی اسلام و ایمان و قرآن کی پیروی ہے۔ میرے عزیزوں، حجت دوران امام زمانہ کے حوالے سے ہم نے غیبت کی بات کی، اور غیبت کا ایمان ظاہر کے ایمان سے افضل اور بلند ہے۔ جو کسی ہستی کو رسول اور نبی اور امام کو دیکھ کر ایمان لے آئے، اس سے افضل ہے وہ جو غیب پر ایمان رکھے۔ یؤمنون بالغیب سے مراد یؤمنون بالمہدی ہے۔ حضرت کی غیبت کے حوالے سے بات گفتگو ہو رہی ہے، تو عرض کر چکا ہوں غیبت صغریٰ 69 یا 74 سال، غیبت کبریٰ یہ تقریباً 1200 سال کے قریب ہو چکی ہے۔ حضرت 255 ہجری میں پیدا ہوئے، اس طویل غیبت میں ان کی زندگی جاری ہے۔ بعض لوگ بڑے عجیب و غریب اعتراضات کرتے، جبکہ ان کو سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ جی یہ کہتے امام زمانہ اتنا عرصہ غیبت میں غائب ہیں اور زندہ، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ بدبختو، حضرت خضر علیہ السلام 1000 سال سے 10,000 سال سے تقریباً زندہ ہیں۔ اوج بن انق کے بارے میں ہم نے بتایا 3707 سال۔ اسی طرح تومق بادشاہ مصر کا تھا، اس نے بھی 3500 سال سے زیادہ عمر گزاری۔ ابو الدنیا معمر غربی مولا علی کا صحابی تھا، نبی پاک کے دور میں تھا اور امام علی نقی کے دور میں کئی سو سال عمر گزاری۔ امام زمانہ کی فوج میں حبابہ والبیہ کے حوالے سے بھی تاریخ میں ملتا ہے۔ چلو اور کچھ نہیں، کم از کم خدا کی قدرت پہ تو یقین رکھو۔ اگر رجیم کو ملعون کو وقت معلوم تک مہلت دے سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو زمانے کی ہدایت کے لیے اگر مہدی 1200 سال سے زندہ ہے تو تمہیں اس کی کیا تکلیف؟ عقلی نقلی دلائل واضح ہیں۔ جان بوجھ کر شکوک و شبہات اور وہم کا مریض ہو، اس کا علاج نہیں۔ حضرت کی غیبت کے واقعات ہم نے کچھ بیان کی، جن میں سے ایک واقعہ بالکل آغاز غیبت کے ساتھ تھا، جیسا کہ پچھلے درس میں عرض کر چکا کہ امام نے ایک وقت میں بیٹے کو دکھانا بھی ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام مہدی کو دکھانا بھی ہے، امام کو چھپانا بھی ہے۔ دکھانے کی ایک واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں کہ غیبت بھی رہے، ایک جھلکی کے بعد پھر امام نظر نہ آئے۔ چونکہ اصحاب تک، شیعوں تک تو اعلان ہو چکا تھا، ایک واضح عام اعلان کے لیے بہت بڑی جگہ کی ضرورت تھی۔ وہ معتمد کے دربار میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے پروگرام بنایا کہ امام زمانہ کو بھیجے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ میرے اس بیٹے کو لے کر اٹھا کے دربار میں لے جاؤ۔ امام کے حوالے میں سے امام کو خادم نے اٹھایا، کہاں پر ہے؟ مولا دشمن تو خون کا پیاسا ہے، مشرق مغرب میں اس کے دربار میں لے جائیں گے تو مولا مہدی کو میں اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں، وہ قتل کر دے گا۔ فرمایا نہیں، لے جاؤ۔ وہ خادم میرے مولا امام زمانہ کو اٹھا کر کانپ رہا ہے،
چلتے چلتے سفر کرتے کرتے معتمد باللہ کے دربار میں پہنچے تو اس معتمد باللہ عباسی نے جب امام حسن عسکری کے خادم کے ہاتھوں میں ایک چاند سا ٹکڑا روشن چہرے والے بچے کو دیکھا اور سمجھ گیا کہ یہ نور کی تجلی بتاتا یہ وہی ہے جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں۔ اس کے دربار میں جو فوجی افسران اور فوجی موجود تھے، اس نے حکم دیا فوری طور پر اس بچے کو ذبح کرو۔ یہاں پر غیبت میں آغاز ہے، بالکل آغاز میں، کہ ابھی امام کو خادم نے اٹھایا ہوا ہے۔ عظیم معجزہ، کرامت، عظمت دیکھیں، معجزہ دیکھیں۔ جیسے ہی پوری فوج بڑھی کہ تلوار نکال کر امام کو قتل کریں، پوری فوج تلوار کو نکالتی ہے، تلوار نیام سے باہر ہی نہیں آتی۔ بہرحال بڑا زور لگاتے رہے، لگتا یہ تھا کہ تلواریں ان کی تھی اور لیکن ان کے نیام پر کہ اس وقت قبضہ مہدی کا ہے جو کچھ دنوں کا ہے۔ ناکام ہوئے۔ بادشاہ نے بڑی کوشش کی، لوگوں سے کہا بزدلو، بے حیا ہو، جلدی کرو مہدی کو کرو۔ انہوں نے بتایا تو کیا کہتا ہے، کیسے قتل کریں؟ تلوار نیام سے نکلے تو قتل کریں۔ لگتا تو یوں ہے کہ تلوار نیام سے ہم ہلا نہیں سکتے۔ سیخپا ہوا، غصے میں آیا، متکبر تھا، اپنی فوج کی ذلالت کو دیکھ کر کہا تم بڑے بدبخت ہو، جاؤ میرے کمرے سے میرا مخصوص خنجر لے کے آؤ، آج میں نہیں اسے زندہ چھوڑوں گا اس بچے کو جس کو مہدی کہتے ہیں۔ اور غیبت میں مہدی ہی کہنا چاہیے، کیونکہ علماء نے، محققین نے امام کا نام لینے سے منع کیا، بالخصوص اس زمانے میں تو منع تھی کہ مخفی رکھنا تھا، اس کے کچھ حکمت تھی، کچھ راز تھے کہ امام کا جب بھی نام لو میم ہے میم دال کہہ کے لو، اکٹھا کر کے نہ لو۔ معروف ترین لقب مہدی ہے، مہدی، چونکہ کائنات میں 18,000 عالمین میں ہدایت آقا کے وجود کے ذریعے سے معروف مہدی لقب لو، نام سے گریز کرو، بالخصوص اگر کہیں لینا بھی ہے تو میم ہے میم دال کہہ کے، اکٹھا نہیں۔ یہ اپنے خنجر کو لے کے آئے اس کے بھئی ہاں بھئی ہم نے زور لگا کے تھک گئے، تم اس بچے کو مارنا چاہتے ہیں تو مارو۔ اس نے بڑے زور سے اپنے خنجر کو نکالنے کی کوشش کی، زور لگا لگا کہ اس کا تکبر بھی ختم ہو گیا، اس کا بغض بھی ختم ہو گیا، اس کی بغاوت اور بے حیائی اور ناصبیت، خارجیت ختم ہو گئی، لیکن خنجر باہر نہیں ہے۔ کچھ دیر درباریوں کو اپنی امامت، اپنے نور اور اپنے چہرے کی زیارت کروا کے کچھ دنوں کا مہدی جو ابھی خادم کے ہاتھوں پر ہے، اطمینان سے ہی دربار میں داخل ہوئے تھے، اطمینان سے ہی سب کو اپنی امامت کا حلیہ اور چہرہ دکھا کر امام زمانہ اپنے خادم کے ساتھ واپس پہنچے۔ تو یہ کائناتی عالم میں بڑی عظیم مثال ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی گہوارے میں گفتگو کی، باقی بھی انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی، جناب عیسیٰ کا احترام کیا کرو، کیونکہ جناب عیسیٰ کو حقیقی امام زمانہ کو جو حقیقی 12واں امام مانتے ہیں ان کے نظر میں حضرت عیسیٰ کی قدر ہونی چاہیے کہ امام زمانہ پریزیڈنٹ آف ورلڈ، حضرت عیسیٰ پرائم منسٹر ہے۔ تو وزیر اعظم کی کیفیت تھی کہ بچپن میں گہوارے میں بولے، گہوارے میں بولے۔ امام زمانہ کی کیفیت یہ ہے کہ امام بولے نہیں، فقط اپنے چہرے کی جلالت سے دشمنوں کی طاقت کو ختم کر کے اپنے آپ کو منوا کر دوبارہ واپس آ گئے۔ دشمن اعتراض بازوں میں بولنا اور بات ہے، اعتراض بازوں میں اور مخالفین میں اپنی نبوت کا اعلان کرنا اور بات ہے، تلواروں اور خنجروں کے سامنے اپنے امامت کی روح کو کچھ دنوں کی عمر میں دکھانا، یہ مہدی کا کام ہے۔ میرے عزیزوں، سرکار حجت کے ان غیبت کے حوالے سے ایک بات بہت ضروری ہے، خدا کو سامرا لے جائے، اس ایج میں کبھی آ جانا بابا کے گھر میں، کبھی چلا جانا، کبھی نظر آنا، مستقل طور پر امام کی جو غیبت شروع ہوئی اس دور میں تاکہ اس کی بھی ایک نشانی آپ کے ذہن میں رہے، وہ ہے امام کا سرداب، جہاں بالکل اپنے خاندان احباب سے ظاہری طور پر امام منقطع ہو گئے اور کبھی کبھی نور کی لائٹیں اور تجلیاں دکھائیں،
وہ ہے سرداب مقدس امام زمانہ، جو سامرا میں امام علی نقی کے گھر میں تھا۔ پھر جب حرم بنایا گیا تو وہ باہر رہ گیا۔ اب حرم کی توسیع میں سرداب مقدس حرم کے اندر سامنے ہے۔ تو اس سرداب کے حوالے سے بھی بڑے معجزات اور کرامات ہیں، اور کبھی کبھی دشمنوں پر حجت تمام ہوتی ہے، جیسی اسی غیبت کے دور میں مصطفیٰ جمود جو حکومت کا کارندہ تھا، امام سے متوسل اور متمسک رونے والے لوگ جب آتے تو یہ بدبخت ان کی نقلیں اتارتا، دھکے مارتا، عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا۔ ایک مومن نے فریاد کی کہ مولا اس کو جواب دیں۔ امام ظاہری طور پر موجود نہیں، لیکن اپنے احباب کی، مومنین کی دعاؤں کو سنتے ہیں۔ میرے مولا نے کی کرامت کے اثر سے اس بدبخت کو فوری سزا ملی۔ وہ مہدی جو نور، رحمت اور رؤوف ہے، جلالت علویہ کا مظہر بن کر آئے، تو مولا کی اس جلالت والی نظر سے اس کی کان اور زبان بند ہوگی، آنکھیں ختم ہو گئیں۔ وہ 3 دن کے بعد مر گیا، اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ سرداب میں فقط التجائیں اور درخواستیں پوری نہیں ہوتی، جو دشمن ساتھ کھڑا ہو اس پر بھی قہر اور عذاب نازل ہوتا ہے۔ مالک ذوالجلال امام زمانہ کے ذکر کا صدقہ اس وبا سے ہمیں محفوظ فرما، امام زمانہ کی مدد عطا فرما، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔